یا جو یہ ابھی کنسرن پروگرام میں انہوں نے کیا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو خوش ہیں، نہیں جیتیں گے تو پھر آپ سڑکوں پہ ہوں گے، تو یہ جو گارنٹی کی بات ہوتی ہے کیا یہ دینے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ابھی اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے پی ٹی آئی نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، فواد چودھری نے اس حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے، وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھے اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم۔ حکومت بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، ہم بیٹھے اور معاملات آگے بڑھائیں، بات چیت۔ ملکہ، یہ فواد چودھری کا ذاتی موقف ہے یا پوری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی طریقے سے مذاکرات ہوں جو انہوں نے ایک شکل ہمارے سامنے رکھی ہے؟ دیکھیں صدف، اس بہت ہی مشکل اور تنگ ماحول کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف لچک دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر بات ہوئی کہ ہم آئین شکن نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ نے تو پاکستان کے آئین کے اندر جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، یعنی اداروں کے حدود و قیود جو طے ہوئے ہیں پارلیمان اور عدلی اور ایگزیکٹو کے، آپ نے تو اس حدود و قیود جو ہے اس کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ آپ نے آزادی عدلیہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ نے پارلیمان کے فلور سے، جس کی توقیر بہت بلند ہے، اس کو بے توقیر کر عدلیہ کے اوپر ایک حملہ کروایا، قرارداد پاس کروا کے، جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو، اور ریفرنس فائل کرنے کی بنیاد کیا ہے کہ انہوں نے ہماری ایما کے مطابق فیصلہ نہیں دیا؟ کیا یہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی جج کے خلاف پروسیڈنگز یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کی بنیاد یہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کے اوپر میں آتی ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں صدف، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اگر انتخابات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں، تو سیاست دانوں کو اس عمل کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ان سیاست دانوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے آئین شکنی کی ہے، جنہوں نے ماورا آئین ہمارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا ہے، جو ہر روز ہمارے اوپر بے بنیاد کیسز بنا رہے ہیں۔ ان سیاست دانوں سے پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہم نے کیوں بات کی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا طاقت کا محور کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے حاکم پاکستان کی عوام ہے لیکن محور کوئی اور نظر آتا ہے؟ کیا یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر آپ اس نظام کے اندر شریک ہیں تو آئیے، آپ بھی بیٹھ جائیے اور ہمارے ساتھ سیاست دان بھی بیٹھ جائیں۔ ہم پاکستان کے اندر عام انتخابات چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اظہار کریں، اپنے بنیادی حق کو استعمال کر کے اظہار کریں کہ ان کا نمائندہ، عوامی نمائندہ، ان کا رہنما کون ہوگا۔ اور یہ آئین کے عین مطابق ہے۔ 90 دن کی بات ہو رہی، بالکل بہت اچھی باتیں کی عامر ضیاء صاحب نے، اور میں نے اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کی کہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی جو تحریر نامے ہیں ان کے بارے میں بات کر دی کہ بات 90 دن کی مدت کی ہے۔ اب یہ آئین جو ہے یہ لازم ہے، اس سے ماورا جانا جو ہے وہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ بالکل اتفاق نہیں کر سکتے، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہم فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن عمل درآمد آپ کو کرانا پڑے گا، ورنہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے اور توہین عدالت ہے، اور اس کے آپ سب مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ کیجئے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور جمہوری نظام کے ساتھ، یہ ہماری آپ سے استدعا ہے۔